ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ آؤٹ کم بیسڈ ہیبٹس ہوتی ہیں اور آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس ہوتی ہیں. آؤٹ کم بیسڈ ہیبٹس میں آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ مطلب مجھے کیا ملے گا، پھر آپ اس کا پروسیس دیکھتے ہیں اور پھر آپ ساتھ سوچتے ہیں کہ اچھا میری آئیڈینٹی کیا ہے، یعنی میں خود سے کیا چاہتا ہوں. لیکن جو لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس پہ جاتے ہیں. اور آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ جو سفر ہوتا ہے نا آپ کا، اس میں آپ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا کیوں ہے، میرا بلیف سسٹم مجھے کیا بتاتا ہے، اور بلیف سسٹم کے مطابق پھر آپ پروسیس ڈیفائن کرتے ہیں اور پروسیس کے ساتھ پھر آپ کو آٹومیٹیکلی آؤٹ کمز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بیہیویئر میں ہمیں صحیح والی چینج چاہیے ہے وہ آئیڈینٹی چینج چاہیے. جیسے اگر آپ کا کتاب پڑھنے کا گول ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ریڈر بن سکتے ہیں؟ اگر آپ ریڈر بننا چاہ رہے ہیں تو پھر ہی آپ وہ کام کر سکیں گے. اسی طرح آپ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہی آپ وہ کام کر سکیں گے. اگر آپ کہتے ہیں چلو میں دیکھتی ہوں اگر میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ سے وہ کام نہیں ہوتا. اب یہ ایک بہت پاورفل فورس ہے جس سے انسان اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی میں بہت غلط میسیجز اپنے آپ کو دیتے ہیں. کس قسم کے میسیجز ہم دیتے ہیں؟ مثلاً آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کہتے ہیں مجھے تو راستے سمجھ ہی نہیں آتے، تو آپ اپنی آئیڈینٹی بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جتنا مرضی اسی راستے پہ جا رہے ہیں آپ کو کبھی راستہ نہیں سمجھ آئے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اسی راستے پہ روز جاتی ہوں یا میں فریکوینٹلی ان جگہوں پہ جاتی ہوں تو لیٹ می ریمبر دا پاتھ، تو وہ آپ کی آئیڈینٹی بنے گی. آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کر سکیں گے. کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن، میں صبح نہیں اٹھ سکتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں اٹھ سکتے، آپ کا آؤٹ کم وہ نہیں ہوگا. اسی طرح جب لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو لوگوں کے نام ہی نہیں یاد رہتے، تو پھر آپ نام یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، انٹینشن نہیں بنتی آپ کی. یا یہ کہ ہاں میں مطلب اکثر لیٹ ہو جاتی ہوں، پھر تو لیٹ ہی آپ لیٹ ہی ہوں گے. یا یہ کہ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ ٹیکنالوجی، مجھ سے یہ زوم نہیں آپریٹ ہوتا، مجھ سے ڈراپ باکس نہیں کھلتا، مجھ سے بہت زیادہ ایپس نہیں آپریٹ ہوتی. اگر آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی آئیڈینٹی کیا بن رہی ہے؟ بس آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ میسج دے رہے ہیں. You accept that fact. آپ کا بلیف سسٹم وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب میں کوئی کسی کو فارمولا دیتی ہوں کہ یہ کام کریں، آپ کو یہ کرنا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آئی ٹرائی، نوٹس بناتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھتے ہیں، وہ جب اگلی دفعہ آتے ہیں نا ان کے اندر ریمارکیبل چینج ہوتی ہے. اور جو مجھے کہتے ہیں یہ میں کر نہیں سکتا، یہ مجھ سے ہوگا نہیں، اس کا مطلب ہے ابھی ان کا بلیف سسٹم ان کو اس طرف نہیں جانے دے رہا. اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، پھر آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ سے ہوتا نہیں ہے. سو جب آپ اپنی ایک سٹوری کو اوور ایئرز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ بات امپرنٹ ہو جاتی ہے، آپ اس کو ایز اے فیکٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. دراصل میں تو جی شروع سے رات کو جاگتی ہوں، تو کیونکہ آپ نے اپنے بلیف سسٹم میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے رات کو جاگنا ہے، تو وہ آپ کا بلیف سسٹم آپ کو اس پروسیس پہ لے کے جاتا ہے اور پھر آپ اس کے بعد ویسے ہی کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ آؤٹ کم بھی وہی دیتے ہیں. سو ہمارا جو انٹرنل پریشر ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیز آپ بلیو کرتے ہیں وہ آپ کی سیلف امیج ہے، جو آپ مان رہے ہیں یہ اب آپ کی امیج ہے. اب آپ نے کچھ ایسا بیہیویئر دینا ہے جس سے آپ اپنے بلیف سسٹم کے مطابق کام کریں. وہاں سے پھر آپ کہتے ہیں دیکھا میں جو سوچ رہی تھی اور جو میری تھاٹ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. اور اسی وجہ سے ہم پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم ڈیپلی اپنے تھاٹ اور ایکشن کو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اٹیچ کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اتنی دفعہ ہم نے اپنے آپ کو وہ سبق پڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں کر سکتی، تو پھر آپ سے کیا نہیں جاتا. سو دین یو اسٹے دیئر. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، کسی سائنٹسٹ نے کمیلینز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو وہ ایک انکلائنڈ جگہ تھی، کمیلین کو کہتا تھا یو کین گو، یو کین کلائمب، یو کین کلائمب، وہ ادھر چڑھتے تھے اور پھر وہ ادھر سے جمپ کر کے نیچے. ایک کمیلین آیا یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، اس نے اوپر ٹاپ پہ پہنچا، اس نے کہا یو کین ناٹ، یو کین ناٹ، وہ واپس گر گیا پیچھے. تو یہ ایک میسج اپنے آپ کو جتنا ہم دیتے ہیں نا کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر گزرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب ہماری دو طرح کی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. ایک ہماری پرسنل آئیڈینٹی ہوتی ہے جو ہم اپنی سیلف امیج، اپنے آپ کو میسج دیتے ہیں، اور ایک ہماری
کلچرل آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے یا گروپ آئیڈینٹی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد سے ہم لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں دوسرے افراد بھی تو وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے. ہم دونوں چیزوں کو انٹرنلائز کرتے ہیں. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو بگیسٹ بیریئر ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے وہ ہمارے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. مطلب باہر کا امپیکٹ بھی ہم لیتے ہیں, یہ نہیں کہ باہر کا امپیکٹ نہیں لیتے, لیکن اگر ہم اندر سے ڈٹرمنڈ ہیں تو وی میک اٹ ہیپن. اندر سے اگر ہم ڈٹرمنڈ نہیں ہیں کہ میں یہ کام کروں تو پھر ہم نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں میں اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہوں, سوسائٹی مجھے کچھ اور بتا رہی ہے, جن لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہوں وہ مجھے ایک اور میسج دے رہے ہیں, تو اب ہمارے اندر آئیڈینٹی کانفلکٹ آ جاتا ہے. پریشان رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں جو سوچ رہی ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وی اسٹارٹ کویسچننگ آور اون, جو بھی ہم مطلب تھاٹس ہیں, بلیفس ہیں, ازمپشنز ہیں, ہم ان کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بہت ساری ہیبٹس کے بارے میں اسٹرگل کرتے ہیں, اور ہم جب اسٹرگل کرتے ہیں تو ہماری اسٹرگلس کس نیچر کی ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ٹو بزی, میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سک رہی, یا میں بہت تھک جاتی ہوں اس لیے مجھ سے کام نہیں ہوتا, یا میرے لیے یہ کام بہت اوور ویلمنگ ہے, مجھ سے کیا ہی یہ نہیں جاتا. اور اسی طرح کہ ہم ہزار ایکسکیوزز, ریزنز بناتے رہتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری سیلف امیج ہے نا, اس میں کوئی ایک اور آئیڈیا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس نے پکا گھیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں کچھ اور سبق پڑھا رہا ہوتا ہے. تو اب سب سے پہلا کام پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ افیکٹو پروسیس ہو اور ساتھ آؤٹ کم اچھا ہو, تو اب ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو ذرا کھوجنا ہے, اور ہم نے بہت سارے جو غلط کانسیپٹس اندر بٹھائے ہوئے ہیں نا, ان کو ان لرن کرنا ہے. جب تک آپ انہیں نکالیں گے نہیں, ان لرن نہیں کریں گے, نئے کانسیپٹس آپ کے اندر نہیں آ سکتے. سو آپ کو کنٹینیوسلی کام کرنا ہوگا کہ اپنے بلیفس کو ایڈٹ کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, اور اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپینڈ کرنا ہے. 3 کام یاد کر لیں. ایڈٹ کرنا ہے, اور ایڈٹ آپ کیسے کرتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ قرآن پڑھ جاتے ہیں نا, ان کے لیے یہ پروسیس بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن آپ کا جو تزکیہ کرتا ہے. آپ ایڈٹ کرتے ہیں نا کہ میں یہاں پہ یہ جو سوچ رہی ہوں غلط ہے. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ پیرنٹنگ پہ کتاب اٹھا لیں, اینگر پہ اٹھا لیں, شادی شدہ زندگی پہ اٹھا لیں, کسی بھی ٹاپک, ایموشنل انٹیلیجنس پہ اٹھا لیں, ٹھیک ہے باتیں سب اچھی بتائیں گے, لیکن کوئی نہ کوئی اینگل ایسا ہوگا جو ڈفرینٹ ہوگا. لیکن قرآن جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی اسٹینڈرڈ پرنسپلس ملتے ہیں, اسٹینڈرڈ اپلیکیشنس ملتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اور پھر ہم اس زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لگاتار تزکیے میں ہم ایڈٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بلیف سسٹم کو. یہاں جو میں سوچ رہی ہوں ٹھیک نہیں ہے, یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے, اس طریقے سے چیزوں کو لے کے نہیں چلنا چاہیے. تو ڈیلی ایڈٹ کر لیا کریں. اگر لگے کہ کوئی بلیف سسٹم میرا ایسا ہے جو کہ مجھے غلط پٹی پڑھا رہا ہے, پھر یہ کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں, جب ایڈٹ کرتے ہیں تو ایڈٹ پہ ہی رہتے ہیں, اور پھر ہماری وہاں سے سیلف اسٹیم سفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وی اسٹارٹ ہیٹنگ آور سیلف. ہم کیونکہ اپنے آپ کو ہی بتا رہے ہیں تم اچھی نہیں ہو, تمہیں یہ بھی نہیں آتا, تم یہ بھی نہیں کر سکتی. یہ نہیں کرنا. آپ نے جہاں کینچی پھیری, اب آپ نے وہاں پہ کوئی اچھا پیچ ورک کر دینا ہے, کوئی وہاں پہ کوئی چیز وہاں پہ لے آنی ہے کہ اچھا یہ تو میں نے نکال دیا, اب یہ یہاں پہ اسپیس کریٹ ہوگی ہے, یہاں پہ میں اور کیا کر سکتی ہوں, کیا سیکھوں, یہاں پہ مجھے کس چیز کو امپروو کرنا ہے اپنی. اور وہاں پہ پھر وہی پہلا فارمولا آ جائے گا نا 1%. چلو 1% ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, 1% کو ایڈ کرتے. اور پھر تیسرا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. ایکسپینڈ کیسے کریں گے؟ علم سے, نالج سے, اور دوسرا ایکسپیرینس سے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کرنے میں ہمیں ہیلپ دیتی ہیں. پہلے نالج بیس اپنا اسٹرانگ کرتے ہیں. بلیف سسٹم جو ہے نا وہ نالج بیس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر عمل, جیسے ایمان اور عمل صالحات جو ہم کہتے ہیں. جب آپ مختلف چیزوں کے ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ کو اچھے ریزلٹس ملتے ہیں, تو پھر آپ کی وہ چیز آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی بنتی کیسے ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس پروسیس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 سٹیپس ہوتے ہیں مینلی. جب میں کوئی بھی کانسیپٹ پڑھتی ہوں نا, تو ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ چیزیں بڑی مشکل ہیں, زندگی بڑی مشکل ہے, اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جب بھی میں نے سائیکالوجی پڑھی یا کوئی کتابیں پڑھتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ فارمولے بڑے آسان ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا بلیف سسٹم ہمیں اتنا رگڑا دے چکا ہوتا ہے کہ ہم نہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی ہیبٹس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. ہیبٹس کے لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ گول ہے, پروسیس ہے, آئیڈینٹی ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹی کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ جو آئیڈینٹی کو بہتر بنا لیتا ہے اس کی ہیبٹس ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ آئیڈینٹی کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ آپ کی ہیبٹ سے نکلتی ہے. یعنی آپ کو اب کوئی
another فارمولے پہ نہیں جانا. آپ نے بیسیکلی کیا کام کرنا ہے, آپ نے ان ہیبٹس پہ فوکس کرنا ہے. جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پری سیٹ بلیفس نہیں ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ سیکھ رہے ہیں. بچپن میں ہم اپنے ارد گرد ماحول سے سیکھ رہے ہیں, اپنے والدین سے سیکھ رہے ہیں, اور کنڈیشننگ سے سیکھ رہے ہیں کہ جس چیز سے ہمیں جو اچھا رزلٹ ملتا ہے وہ کام ہم کرتے ہیں, جس سے رزلٹ اچھا نہیں ملتا وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری جو ہمارا سسٹم پورا بنا رہی ہوتی ہیں. اچھا, جو ہم ہیبٹس فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسیٹ طریقے سے وہ ہماری آئیڈینٹی بھی بنا رہے ہیں. مثلا اگر ایک انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اپنا بسترا جو ہے اس کو بناتا ہے, صاف ستھرا فوراً کرتا ہے, تو اس کی آئیڈینٹی بن رہی ہے ایز این آرگنائزڈ پرسن. اچھا, اسی طرح سے جو انسان کچھ لکھتا ہے, کریٹو ورک کرتا ہے, اس کی آئیڈینٹی بن رہی ہے بینگ کریٹو پرسن. اچھا, اگر ایک انسان جو ہے ڈیلی واک کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, تو اس کی آئیڈینٹی بن رہی ہے کہ وہ بہت ایتھلیٹک ہے. جو آپ کام کنسسٹنٹ طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ کی آئیڈینٹی میں ایڈ ہو رہا ہے, اور جو آپ کی آئیڈینٹی بنتی جا رہی ہے وہ آپ کی ہیبٹس میں آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. تو وہی دو کام آپ نے کرنے ہیں بیک اینڈ فورتھ. لیکن جو آپ نے کرنے ہیں, آپ سوچیں کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو کتنا انرچ کر رہے ہیں اس کے تھرو. اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس بیہیویئر کو زیادہ ریپیٹ کریں گے وہ والی ہماری آئیڈینٹی اسٹرانگ ہو جائے گی. ہم اگر صحیح چیز کو کریں گے ریپیٹ تو ہماری اچھی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی جائے گی. اگر ہم غلط کام کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارے مسئلے بڑھتے جائیں. ڈاکٹر کمل, اس کے لیے پھر بہت زیادہ کانشیس ایفرٹ چاہیے. جی, اب آئیڈینٹی سے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ جس چیز کو بھی مان رہے ہیں بیسیکلی آپ کے پاس وہ پروف ہوتا ہے. مثلاً کیونکہ اگر آپ ڈیلی اپنی ساری چیزوں کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں یا آپ نے ہیبٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ آرگنائزڈ ہیں, تو آپ مانتے ہیں اس بات کو, آپ کہتے ہیں کہ آرگنائز ہونے کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں اس چیز کے. اسی وجہ سے وہ آپ کی آئیڈینٹی بنتی چلی جاتی ہے. جیسے جو لوگ لگاتار ویکلی درس پہ جاتے ہیں, کسی کلاس پہ جاتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ آبویسلی وہ ریلیجس ہو جائیں گے, ان کی آئیڈینٹی وہ بن جائے گی کیونکہ وہ کام لگاتار کر رہے ہیں. اچھا, جو شخص کسی ایک سبجیکٹ کو پڑھنا شروع کر دے گا, لگاتار پڑھتا جائے گا, اچھی طرح سے پڑھتا جائے گا, تو وہ اس کی آئیڈینٹی یہ بننا شروع ہو جائے گی کہ بھی میں جب پڑھائی کرتا ہوں تو مجھے رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے, وہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ ہمارا ایویڈنس اس کے لیے جمع ہوتا جاتا ہے کہ جب میں نے یہ کام کیا تھا تو اچھا رزلٹ آیا, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس چیز میں اور زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے سے اگر لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی چینج آئی, تبدیلی آئی, تو ہم بلیو کرتے ہیں اور ہم اسی لیے اور لوگوں کو بھی پھر کہتے ہیں, اور ہم مزید قرآن سے مدد لیتے ہیں. ہم مزید کوئی قرآن کا کورس آتا ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے نا میرے دل میں سکون آیا, میری زندگی ٹرانسفارم ہوئی, تو میں نے اسی کے ساتھ زیادہ ٹائم لگانا ہے. سو آئی بیکم ون تھرو مائی ہیبٹس, یعنی میں وہ جو انسان اندر سے بن رہی ہوں میری ہیبٹس کی وجہ سے میں وہ بن رہی ہوں. اس میں پھر کیا ہوگا, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فریکوینسی آف ہیبٹس کتنی ہے, کیونکہ جتنے ایکسپیرینسز آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے نا, آپ کی سیلف امیج اتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. دیکھیں, جتنی فریکوینسی زیادہ ہوگی اتنی آپ کی سیلف امیج اسٹرانگ ہوگی. جتنی ایکسپیرینسز زیادہ ایڈ ہوتے جائیں گے, فریکوینسی زیادہ ہوتی جائے گی, آپ کی سیلف امیج اسٹرانگ ہو جائے گی. مطلب کہ وہ چیزیں بار بار کریں گے, وہ بار بار آپ زیادہ کریں. تو جتنے آپ نے ایکشنز کو ریپیٹ کرنا ہے, تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے, آپ کے دماغ میں اتنا ایویڈنس جمع ہو جاتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اس چیز پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ جب آپ نے مطلب کوئی کام کیا اور آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا. تو ہیبٹ جو ہوتی ہے وہ کیا مانگتی ہے, مطلب سیلف آئیڈینٹی کے لیے ہیبٹ میں ری انفورسمنٹ چاہیے, بار بار کرنا چاہیے. جب تک آپ کچھ عرصہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی وہ سیلف امیج تو نہیں چینج ہوگی. اگر ہم اس کے لیے جرنلنگ کریں تو جو ہم اپنے آپ کو اسیس کرنے کے لیے کہ ہم کون سی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں, کس طرح سے کریں, تو یہ ہیلپ کرے گا. بالکل کرے گا. جرنلنگ ہمیشہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بار بار ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. جو پروسیس ہوتا ہے ہیبٹ کو بلڈ کرنے کا, دیٹ از بیسیکلی ہاؤ یو آر بلڈنگ یور اون سیلف. یعنی آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں سارا دن میں کیا کام کرتی ہوں, اور جو میں کام کر رہی ہوں وہ میری سیلف امیج کیا دے رہا ہے مجھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا یوتھ ہے
اب آپ دیکھیں کہ وہ اتنے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو ہوئی پروکریسٹینیٹر، سست، میرا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کو، اس لیے کہ انہوں نے اب اپنے آپ کو ری انفورس کیا اس میسج کو. اور وہ کبھی بھی کوئی کام دوسرا کوئی ایکٹیو کام ہوتا ہے وہ 1 یا 2 دفعہ کرتے ہیں، ابھی اس کی ڈوز اتنی نہیں گئی ہوتی کہ وہ اس کی سیلف امیج کو چینج کرے، تو وہ پھر اسی بات پہ رہتے ہیں، وہ اسی چیز پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اوور نائٹ پروسیس نہیں ہوتا، یہ بہت گریجول طریقے سے آپ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا سلو، آہستہ آہستہ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے چینج ہو رہی ہوتی ہے. آپ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے 1% جو ہے وہ کیا کرے گا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ڈائجسٹیبل سائز ہو جائے گا کہ آپ جب ڈیلی 1% کام کرتے ہیں، آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کو ریزلٹس ملتے رہتے ہیں، وہ جو ریزلٹس آتے رہتے ہیں آپ کی سیلف امیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں چینج ہوتی چلی جاتی ہے. پانی پینا ہے تو میں 1 گلاس بڑھا دوں، رات کو سونا ہے تو میں آدھا گھنٹہ پہلے سو جاؤں. آپ اگر کچھ عرصہ آدھا گھنٹہ پہلے سوئیں گے آپ کی طبیعت آٹومیٹیکلی بہتر ہوگی، آپ مزید اس کو پیچھے لے کر آئیں گے ٹائم کو. اسی طرح کھانا کھانا ہے، میں 1% جنک کم کر دوں. جیسے اب کبھی کبھی باہر سے مہمان آ جاتے ہیں، اب وہ روز کہتے ہیں چلو یہاں کھاؤ وہاں کھاؤ، تو مجھے اب کچھ عرصے سے ہوتا ہے کہ پھر میں تو اوور ایٹ کر جاؤں گی، تو میں ویسے ہی کھانے کی شوقین ہوں، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں پورشن سائز اپنا وہ کر لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کون مجھ سے شیئر کرے گا، تو میں شیئرنگ پہ چلی جاتی ہوں. اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کا پورشن سائز کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ جیسے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی کوشش کرے گا تو دین کے حوالے سے ویسے بھی ہیبٹ میں بھی جتنی ہم کوشش ایفرٹ اپنی ڈالیں گے اتنا ہی ہم اس میں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ جیسے ووٹنگ ہوتا ہے نا، ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، تو جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں نا تو سمجھیں ہمارے حق میں کہ ہماری آئیڈینٹی اچھی بنتی جائے گی، وہ ایک ووٹ وہاں پہ جمع ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کوئی ریڈیکل چینج ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی. جتنی میننگ فل چینج ہوتی ہے وہ اسی طرح ایک ووٹ سے آ رہی ہے. یعنی جو لوگ الیکشن میں جیتتے ہیں وہ کسی فرد کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کے نزدیک ایک ووٹر جو ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمارا راستہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہوگی. ایک ہیبٹ کو دیکھ کر ہم اپنی پرسنالٹی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ نے اس کے اندر کچھ کنٹینٹ کو چینج کر دینا ہے. آپ جب اپنے کنٹینٹ کو چینج کرتے ہیں، آپ اپنی ہیبٹ کو تھوڑا سا کہیں پہ کوئی چیز ماڈیفائی کرتے ہیں، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے. تو ہیبٹ جو ہے نا ہمیں ریزلٹس ہی نہیں صرف دیتی، ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرسٹ کریں کسی معاملے میں. آئیڈینٹی تبھی بنے گی نا کہ یو ٹرسٹڈ یور سیلف. اور ہمارا یہ بہت بڑا ڈسکارڈ ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں، اندر سے کچھ اور سوچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری وہ آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہی ہوتی. سو جب بھی آپ ٹائم لیتے ہیں، آپ چوز کرتے ہیں بیڈ ہیبٹ، تو آپ کیا کریں، اب وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں نا اپنی آئیڈینٹی کو. ٹھیک، ہم میں سے کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو بھی جیسے الیکشن میں جیتتا ہے نا تو وہ 100% ووٹس پہ نہیں جیتتا، وہ میجورٹی پہ جیتتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہونا کہ اگر ہماری کوئی غلط ہیبٹ ہے یا ہم کوئی ایک سٹینڈرڈ ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ میجورٹی آف ٹاسک میں کیسے کر رہی ہوں. یعنی ہمیں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی سست بھی ہو جائے گا، کبھی کوئی بہت اچھا کام کرنے کو دل نہیں بھی چاہے گا، کبھی ہم سے کوئی چیز مس بھی ہو جائے گی انٹینشنلی ان انٹینشنلی. تو اس سے ہم نے ڈسکریج ہو کے اپنی آئیڈینٹی کو نہیں اس طرف لے کے چلے جانا. اکثر لوگ یہی کرتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہیلدی فوڈ کھانا ہے، اب آپ نے بیچ میں کبھی ایک غلط چیز کھا لی، جنک کھا لیا، فزی ڈرنک پی لی، اور کوئی ایسا کام کر لیا. اب آپ اس کے بعد کہیں چلو جی میں آئیڈینٹی اپنی اس کو بالکل ہی اسمیش کر دوں، اب میں وہ کھاتی چلی جاؤں. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ غلط کام کر دیا، بٹ دس از ناٹ مائی آئیڈینٹی. میری آئیڈینٹی ابھی وہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وہ صحیح کام جو ہے جس سے صحیح فارمولہ جس سے میری لائف بہتر ہو رہی ہے میں نے اس پہ لے کے چلنا ہے. 2 اسٹیپ پروسیس ہے جو ہم نے کرنا ہے. ایک ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے دا ٹائپ آف پرسن آئی وانٹ ٹو بی، اور ایک ہم نے پروو کرنا ہے ٹو آور سیلوز وتھ اسمال ونس. کیا مطلب ہے، آپ نے اپنے دماغ میں امیج بنانی ہے کہ مثلاً اگلے 5 سال میں 10 سال میں میں اپنے آپ کو کیسا آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اسٹینڈ فار، کیا ہونا چاہیے، میری پرسنالٹی میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے، میرے کیا اصول ہونے چاہیے، میرا کیا ویلیو سسٹم ہونا چاہیے، واٹ ڈو آئی وش ٹو بیکم. آپ جو بننا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے کام وہ کرنے ہیں جو آپ کو وہاں تک پہنچائیں.
پرابلم ہماری کیا ہے, ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہی نہیں پتا. اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 10 سال بعد والی آپ کی امیج کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. اچھا, اکثر ہم نے اپنے دماغ میں کیا سوچا ہے, پتہ نہیں تب تک میں نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں, میں اتنے بڑے بڑے منصوبے کیسے بناؤں. دیکھیں وہ حدیث اور ریفرنس سے ہے. جیسے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ موت تو اگلے سیکنڈ میں آ جائے, آپ اسے تو نہیں روک سکتے, جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ تو لکھا ہے. لیکن میں ساتھ ہی سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلے 10 سال زندہ رکھا تو میں وہاں کہاں ہوں, تو میں نے اس وقت تک کیا اچیو کیا ہوگا, میں نے کیا اس کی پلاننگ کی ہے. اور پھر میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بتا کے اگلے 10 سال کے اوپر پلاننگ کرتی ہوں کہ ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف ان نیکسٹ 10 ایئر. جیسے میں سوچتی ہوں مجھے انسانی سطح پہ, باقی تو دیکھیں توفیق اللہ کی طرف سے ہے, اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتے ہیں, لیکن انسانی سطح پہ میں نے ان اسباب کو اختیار کرنا ہے کہ میں سٹک پکڑ کے نہ چل رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں, میری دوائیاں نہیں بڑھنی چاہیے, میرا قرآن سے تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے. جو میں ابھی پروجیکٹس کر رہی ہوں اس سے آگے کوئی پروجیکٹس میں کر رہی ہوں, میں صرف یہ سوچ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا پروجیکٹس کر رہی ہوں, لیکن میں صرف یہ سوچ رہی ہوں میں اس سے آگے پروجیکٹس کر رہی ہوں. میں کانسٹنٹ لرنر ہوں, میں مزید کچھ چیزیں سیکھ رہی ہوں. اب مجھے نہیں پتا میں کیا سیکھوں گی, لیکن میں کچھ سیکھ رہی ہوں. میں جب وہاں جاؤں تو میں یہ نہ کہوں کہ میں جو ابھی ہوں 10 سال بعد بھی میں وہی ہوں, نہیں, اس سے آگے میں اس سے آگے ہوں, کچھ اور کر رہی ہوں. تو جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں میں کیسا آؤٹ کم اپنے لیے چاہتی ہوں, تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں پھر اپنی جو کوشش کرتے ہیں آپ پھر کنسسٹنٹ اور اپنے آپ کو ریلائبل بناتے ہیں اس کا معاملے میں. آپ اس امیج کو اسٹرانگ کریں. آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ جن لوگوں کے دماغ میں کوئی امیج نہیں نہ آ رہی, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پھر سیلف آئیڈینٹی ویک ہوگی, آپ بہت سے کاموں میں ویک ہوں گے. آپ اپنے آپ سے وعدے کرتے ہوں گے میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں, اور وہ آپ کر نہیں پاتے ہوں گے. آپ اپنی اس آئیڈینٹی کو اسٹرانگ بنائیں کہ میں نے یہ بننا ہے. اپنی ہیلتھ کے معاملے میں, فزیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, اسپریچول ہیلتھ, پروفیشنل گروتھ, سوشل کنیکشن, ہر معاملے میں اپنی ایک امیج بنا لیں. جب آپ امیج وہ اپنی اچھی بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق اپنا پروسیس جو ہے نا آٹومیٹیکلی آپ کا اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ پھر وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں, وہی 1% والے سٹیپس لینا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی جو ڈیزائرڈ آئیڈینٹی ہے نا اس پہ آپ کو لے کے جاتا ہے. جیسے اس میں وہ اگزامپل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی دوست ہیں, اس نے 100 پاؤنڈس لوز کرنا تھا, تو اس نے اپنی امیج یہ بنائی کہ ایک ہیلدی انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اتنے سال کے بعد ہیلدی انسان نظر آؤں. وہ سارا دن وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی کویشچن کرتے تھا. مثلاً جہاں پہ انہیں موقع ملتا ہے تو وہ واک کرتے ہیں, تو اس نے واک کرنی شروع کر دی. اسی طرح اگر اس کو کوئی یعنی کہ کوئی ایسا کھانا مل رہا ہے جو کہ پلیٹر ہے بہت فل ہے, اس کے مقابلے میں سلاد ہے, اس نے سلاد کھانا شروع کر دیا. پھر یہ کہ اس نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی, مینٹل ایکٹیویٹی, باقی لائف سٹائل چینجز کیا ہیں, اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے اپنا وہ 100 پاؤنڈز لوز کر لیا پورے پروسیس میں. ٹھیک ہے, ہمارا کیوں نہیں ہوتا کنسسٹنٹ پیٹرن؟ اس لیے کہ ہم وہ شارٹ ٹرم صرف رکھتے ہیں نا, یہ شادی آ رہی ہے, یہ ایونٹ آ رہا ہے, یہ وقتی طور پہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا تو وزن کم کر لو, اس کے بعد ہم دوبارہ اسی پہ چلے جاتے ہیں. سو آپ کی ہیبٹس آپ کی آئیڈینٹی کو شیپ کرتی ہیں, اور آپ کی جب آئیڈینٹی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ آپ کی ہیبٹس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک وشیس سائیکل چلتا ہے. آپ ہیبٹس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو دیکھنا ہے. آپ آئیڈینٹی بنانے کے لیے اپنی ایک امیج بناتے ہیں, اس امیج کے مطابق آپ کام کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ہیبٹس ہیں. تو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان سا سلسلہ رکھا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. سو اب آپ کے اندر پاور ہے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر پاور ہے کہ ہم اپنی بلیف سسٹم کو چینج کریں. ہمارے پاس ہر منٹ میں چوائس ہے کہ ہم اپنے لیے فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یہ ایکسٹرنلی مجھے کیا کچھ مل رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیونگ سم تھنگ, اٹس اباؤٹ بیکمنگ سم تھنگ. آپ اندر سے آپ بنتے ہیں جو بھی انسان بنتے ہیں. انہوں نے کہا نا جرنلنگ بہت اچھی ہے. جی, جرنلنگ سے بہت آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے. اصل اس میں آج کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یو بیکم یور ہیبٹس. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا, وہاں سے ہم اپنے راستے جو ہے نا وہ بند کر رہے ہوتے ہیں. لوگ چائے اس لیے کہتے ہیں جی وہ خالی پیٹ پئیں تو اس سے مسئلہ ہوگا. دس از اباؤٹ دا ٹائمنگ نا, جو میں نے آپ کو ٹائمنگ ساری بتائی ہے. یہ آپ دیکھیں گے اب جتنی ٹائم کے مطابق اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے نا تو آپ کی نا فریشنس بڑھے گی, انرجی لیول بڑھے گا. اس کو ہم کہتے ہیں لانجیوٹی. یو اسٹارٹ لکنگ ینگر. آپ یہ نوٹ کریں گے, آپ کو لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ تم بڑی فریش لگ رہی ہو,
آپ کی باڈی لینگویج پوری چینج ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ کو اصل افیکٹس اس کے 2 ہفتے میں نظر آتے ہیں. اس سے آپ کی بلوٹنگ، تیزابیت، یہ سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا چائے کا ہی بتا دیتی ہوں. چائے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے چائے بنانی ہے. آپ نے دم والی چائے بنا لی اور آپ اس میں دودھ جو ہے فریج سے ہی نکالیں، 1 چمچ بڑا والا یا 2 چمچ چھوٹے والے، بس وہ ڈالیں. چینی اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈال دیں. اگر آپ کو خاص طور پہ تیزابیت ہوتی ہے، پھر بھی ہوتی ہے، تو آپ چینی ڈالیں. دودھ پتی بالکل بند کرتے ہیں. مکس چائے بالکل بند کرتے ہیں. اٹس اے کلر. اور آپ دیکھیں دودھ پتی کتنی بڑھ گئی ہے. مٹکا چائے، یہ چائے، لوگ تیار نہیں ہوتے. لوگوں کو بتاؤ کہ آپ چائے اس طرح نہ پئیں تو لوگ جو ہے نا، بچوں کو ہم دودھ پتی دیتے ہیں. ناشتے کی بات ہو گئی تھی کہ ورائٹی ایڈ کرنی ہے آپ نے ناشتے میں، ٹھیک ہو گیا. رات کو آپ نے چائے نہیں پینی. رات کی چائے ایبسلیوٹلی بند کر دیں. جو آپ کا سلیپ ٹائم ہے، اور سلیپ ٹائم اگر آپ کہیں نہیں میں تو سوتی 2-3 بجے ہوں، نہیں، آپ کا سلیپ ٹائم ہونا ہی میکسیمم 10:30 11 بجے تک ہو جانا چاہیے. 11 بجے کا آپ ٹارگیٹ کریں گے تو پھر آپ ٹائملی سوئیں گے. تو 11 بجے تک اگر آپ نے ٹارگیٹ کیا تو اس سے پیچھے 6 گھنٹے لے جائیں. 6 گھنٹے پہلے آپ نے اپنی جو ہے نا وہ چائے کا رکھنا ہے.